کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں پنجاب کے سپاہیوں کو کہ آپ لوگ گھروں کو چلے جائیں، کیوں جا رہے ہیں آپ بلوچستان؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جنگ ہے، بلوچستان میں آپ جائیں گے تو زندہ نہیں آئیں گے، تو پھر کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کون سا کیڑا آپ کو تنگ کرتا ہے کہ آپ بلوچستان جاتے ہیں چند ہزار روپے کی نوکری کے پیچھے، اور اپنے بچوں کو بھی یتیم کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں، اور اپنی ماؤں کی گود جو ہے اس کو خالی کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے تھمب نیل پہ دیکھ لیا ہے، بی ایل اے نے 6 پاکستانی فوجی جو ہے اتوار اور سوموار والے دن ہلاک کیے ہیں 4 مختلف حملوں میں، اور اسی طرح بلوچ ریپبلکن گارڈز نے بھی جو ہے وہ حملے کیے ہیں، جس میں کئی پاکستانی فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جس وقت یہ تھمب نیل بن رہا تھا اس وقت تک تو 3 کی اطلاع تھی۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں آر بی جی کی طرف، ریپبلکن بلوچ ریپبلکن گارڈ جو ہے ان کی طرف۔ ان کے ترجمان دوستین بلوچ نے بتایا کہ صدر تھانہ ڈیرہ مراد جمالی میں قدیر کوٹ ہائی وے کے قریب آئی ای ڈی پھٹنے سے ہائی وے پولیس کے 3 اہلکاروں کو انہوں نے زخمی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ سوموار کو منڈے کو 3 دھماکے آئی ڈی کے ہوئے ہیں پیدل چلنے والی فوجوں پہ، اور پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کو اس میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کلات میں بھی یکے بعد دیگرے 2 حملے ہوئے۔ ادھر کلات میں ایک کانسٹیبل جو تھا پولیس کا، اس کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کا نام رب نواز لہری بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں کمبرانی روڈ پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ بی ایل اے کے سرمچاروں نے خوشاب، زمران اور کلات میں لیویز پوسٹ پر قبضہ بھی کیا، حملہ بھی کیا، اور جمعے کو خوشاب لیویز پوسٹ پر جو قبضہ کیا گیا تھا وہ وہاں سے سارا اسلحہ اپنے قبضے میں کر لے گئے۔ زامران میں فوجی قافلے پر آئی ای ڈی سے حملہ کیا گیا، اور کلات میں بی ایل اے نے تعمیراتی کمپنی کے سامان جو تھا اس کو نظر آتش کر دیا گیا۔ جو بڑی خبر ہے تھمب نیل والی، وہ کلات اور تربت میں بی ایل اے نے حملے کر کے پاکستانی فوج کے 6 فوجی ہلاک کیے ہیں، اور یہ 4 مختلف مقامات پر ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ تو جوہان کراس مکئی میں ہوا ہے، جہاں پہ بم ڈسپوزل سکواڈ جو بم ڈیٹیکٹ کر رہے تھے ان پر بم سے حملہ کر کے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اسی طرح اتوار کو تربت میں گھنا میں فوجی گاڑیوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایران سے یہ خبر آئی ہے کہ ایران میں دلگان میں قابض ایرانی فورسز کی فائرنگ سے ہفتے کی سہ پہر ایک بلوچ شہری کو قتل کیا گیا۔ یہ چاہ کچی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 40 سالہ داد عباس سابقی ولد مہم جان کو 10 گولیاں لگیں، اور اس کے بعد ایرانی فورسز وہ لاش اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہے تھے، لیکن مقامی لوگوں نے شدید مزاحمت کی اور وہاں بہت سخت لڑائی ہوئی، جس کے بعد جو ایرانی فورسز تھیں ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ لاپتہ افراد کی جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے، مستونگ سے غوث بخش عرف بابا لہڑی ولد حاجی خیر جان لہڑی کو اتوار کو لاپتہ کیا گیا۔ ان کے وہ گھر سے نکلے تھے سامان لینے کے لیے، مستونگ بازار گئے تھے، وہ لوٹ کر ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ معروف جو انسانی حقوق کے کارکن ہیں بلوچ، ان کا نام ہے گلزار بلوچ، تھمب نیل پہ آپ نے ان کی تصویر بھی دیکھ لی ہے۔ ان کو تربت سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا، لیکن پھر 14 گھنٹے جبری طور پر لاپتہ رہنے کے بعد جب ڈسٹرکٹ بار کونسلز جو ہیں وکلاء کی، انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے تھانوں میں جا کے شور مچایا، تو پھر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کو ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا تھا۔ عدالت میں ان کو جب پیش کیا گیا، وہاں پہ گلزار دوست کو 5 دن کے جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ سینٹرل جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ گلزار دوست کو پرامن جدوجہد کرنے کے باوجود 4 شیڈول میں ڈالا گیا پچھلے سال، اور ان پر ظاہر سفری پابندیاں ہیں،
اور گلزار دوست جو ہے یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سپورٹر بھی ہیں اور ان کے کئی احتجاجوں میں انہوں نے حصہ بھی لیا ہے۔ ادھر جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ گورکوپ میں پاکستانی فورسز کی گولہ باری سے 2 بلوچ شہری شدید زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح کو پیش آیا اور ایک اعلان بھی ہے ناظرین ہمارے پاس کہ آج ادابادان نیو اقرا اکیڈمی ہے، یہاں سے مغرب کے بعد جو ہے وہ کینڈل واک یعنی موم بتیاں جلا کے واک کی جائے گی ذیشان ظہیر کی یاد میں، جن کو قتل کیا گیا، اور یہ BYC پنجگور زون کی جانب سے یہ احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور بہت سارا جو ہے وہ مظاہرے، مزاحمت، لڑائی، اور کسی قیمت پہ بھی بلوچ جو ہے وہ اپنی جدوجہد کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ حق پہ کھڑا ہے، یا کم از کم وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ کھڑا ہے۔ اور پاکستانی فوج جگہ جگہ پسپائی کا شکار ہے، سپاہی مر رہے ہیں، ان کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، جب دھماکہ ہوتا ہے تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان کے، تو وہ کسی مقصد کے تحت تو نہیں بلوچستان میں گھسے، وہ تو اپنے آقاؤں کی خدمت کرنے کے لیے گھسے ہیں۔ وہ آقا کون ہیں؟ فوجی جرنیل ہیں جو بلوچستان کی معدنیات کی لوٹ مار میں عالمی طاقتوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور ساتھ تھوڑا سا ان کو بھی کھابا مل رہا ہے، تو وہ بیچارے یہ غریب سپاہیوں کو وہاں بھیجے تھے مرنے کے لیے۔ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں پنجاب کے سپاہیوں کو کہ آپ لوگ گھروں کو چلے جائیں، کیوں جا رہے ہیں آپ بلوچستان؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جنگ ہے، بلوچستان میں آپ جائیں گے تو زندہ نہیں آئیں گے، تو پھر کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کون سا کیڑا آپ کو تنگ کرتا ہے کہ آپ بلوچستان جاتے ہیں چند ہزار روپے کی نوکری کے پیچھے، اور اپنے بچوں کو بھی یتیم کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں، اور اپنی ماؤں کی گود جو ہے اس کو خالی کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں، ان کے اوپر غور کریں، ان کے اوپر سوچیں۔ ناظرین اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ آج کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ آج یعنی 8 جولائی تک تمام فوجی چوکیاں خالی کر دی جائیں KPK سے، اور خاص طور پہ وزیرستان سے، ورنہ داوڑ قبیلہ اور جو محسود قبیلہ ہے اور جو وزیر قبیلہ ہے، انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم مسلح مزاحمت کی طرف جا سکتے ہیں۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ چوکیاں خالی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ کئی علاقوں میں وزیرستان میں مکمل کرفیو لگا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بڑے تنگ ہیں، کیونکہ نہ کوئی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے باہر جا سکتا ہے، نہ بچے اسکول جا سکتے ہیں، نہ کوئی مریض اسپتال جا سکتا ہے، اور یہ جس کے گھر میں ان کا دل کرتا ہے یہ دندناتے ہوئے گھس جاتے ہیں۔ تو اب خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ حالات دن بدن سنگین ہو رہے ہیں، اور یہ بات اب واضح ہو چکی ہے تمام قوموں پہ، گلگت بلتستان والوں پہ، POJK کے جو لوگ ہیں، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگوں پہ، اور پشتون اور بلوچ لوگوں پہ، یہ ساری بات واضح ہو چکی ہے کہ ساری کھیل اور ساری لڑائی جو ہے وہ معدنیات کے اوپر کنٹرول کی ہے، وہ ہم سب کے جو زمینی وسائل ہیں ان کی لوٹ مار کرنا ہے۔ اس حوالے سے عصمت رضا شاہ جہان کا ایک بڑا اچھا آرٹیکل بھی ہم نے ڈالا ہے، جو کہ پشتون نیوز ایکسکلوسیو ہمارا چینل ہے، اس پہ آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں ان کا آرٹیکل، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نئی جنگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں امریکہ اور چین لڑیں گے، میدان جنگ جو ہے وہ KPK ہوگا، خون جو ہے وہ وزیریوں کا، داوڑوں کا اور محسودوں کا بہے گا۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پلیز چینل کو جوائن کریں، جوائن کرنا بہت ضروری ہے، اور ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔